ایک طرف اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بڑے فضائل اور بڑے مناقبت آئے ہیں قرآن میں بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کے بارے میں بہت سارے فضائل اور مناقبت بیان کی ہے جو مختلف حدیثوں میں آتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف اصحاب علی ہیں جن کی مذمت سیدنا علی نے خود اپنی زبان مبارک سے کی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ اصحاب محمد پر تو طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں جن کے فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں، اور دوسری طرف اصحاب علی یعنی شیعان علی جو تھے ان کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں شیعہ، جن کی مذمت سیدنا علی نے خود کی ہے۔ یہ نہج البلاغہ ہے، اس میں دیکھتے ہیں، اس میں خطبات سیدنا علی کی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب، اس کے خطبہ نمبر 67 میں ہے، یہ دیکھیں۔ سیدنا علی اپنے اصحاب کی مذمت کر رہے ہیں یہاں، اس کو میں تھوڑا زوم کرتا ہوں جی۔ اپنے اصحاب کی مذمت میں فرمایا، کب تک میں تمہارے ساتھ ایسی نرمی اور رعایت کرتا رہوں گا جیسی ان اونٹوں سے کی جاتی ہے جن کی کوہانیں اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوں، اور ان پھٹے پرانے کپڑوں سے کہ جنہیں ایک طرف سے سیا جائے تو دوسری طرف سے پھٹ جاتے ہیں۔ جب بھی شامیوں کے ہر اول دستوں میں سے کوئی دستہ تم پر منڈلاتا ہے تو تم سب کے سب اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہو، یعنی تم سب کے سب اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہو اور اس طرح اندر دبک جاتے ہو جس طرح گوہ اپنے سوراخ میں اور بجو اپنے بھٹ میں۔ جس کے پاس تمہارے ایسے مددگار ہو اسے تو ذلیل ہی ہونا ہے۔ ٹھیک ہے کیا؟ اور آگے بددعا بھی دی ہے، خدا تمہارے چہروں کو بے آبرو کرے اور تمہیں بد نصیب کرے۔ یہ ان کے بددعا بھی دی ہے۔ یہ ہے شیعان علی جس کی تعریف کرتے تھکتے نہیں ہیں شیعہ، اور دوسری طرف اصحاب محمد جن کی تعریف قرآن میں بھی آئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو یہ ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ لیکن شیعہ اصحاب محمد کو تو گالیاں دیتے، ان کو تبرہ کرتے، اور جن کی مذمت سیدنا علی نے خود کی۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی کبھی بھی مذمت نہیں کی بلکہ فضائل بیان فرمائے۔ اور یہاں نہج البلاغہ میں نے دکھایا کہ سیدنا علی اپنے اصحاب کی مذمت کر رہے ہیں اور ان کو بددعائیں دے رہے ہیں، لیکن پھر شیعہ کرتے ہیں ان کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے شیعوں کا حال۔